بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کی فضیلت اور برکات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ درود شریف کی فضیلت و برکات احادیث سے بھی ثابت ہے، مختلف واقعات سے بھی ثابت ہے۔ درود شریف پڑھنے کا حکم خود اللہ عز و جل فرما رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی درود پاک پڑھنے کی تعلیم فرمائی صحابہ کرام کو۔ اب درود شریف ہم اگر صرف اور صرف اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں پڑھیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اتنے کمزور ہیں، ہمارے حالات ایسے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی نفع ہو، دین میں بھی نفع ہو، آخرت میں بھی آسانی ہو، اور دنیا اور دین کے ہر کام میں ہمیں کامیابی، خیر و بھلائی ملے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت بھی ملے، اور اگر کوئی حاجات ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے۔ تو اگر کسی کی کوئی بھی حاجات ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی بات ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، تو روزانہ ایک کام کریں، کسی بھی وقت باوضو بیٹھیں، توجہ دھیان کے ساتھ، ادب کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر، دو زانوں ہو کر، اور ایک تسبیح اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ایک تسبیح پڑھیں، اور اس ایک تسبیح کو پڑھ کر تمام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو اس کا ہدیہ کر دیں، اور اللہ عز و جل سے کہیں کہ یا اللہ عز و جل، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو میں نے درود پاک ہدیہ کیا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، ان کی آل کے وسیلے سے میری فلاں حاجات پوری کر دیں، میرا فلاں کام ہے یہ پورا فرما دے، میرا یہ مسئلہ ہے حل فرما دے، یہ پریشانی ہے اسے ختم فرما دے، دنیا کی دین کی جیسی بھی حاجات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کی بات رد نہیں کرتا۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان لوگوں کا وسیلہ لے کر پہنچیں گے جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو آپ کی حاجات کبھی رد ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دیکھیں عاشق کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ محبت کے ساتھ رجوع کرتا ہے، اور جب محبت کے ساتھ رجوع کیا جائے تو وہ عمل رد نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ کام کر لیا کریں، آپ چاہیں تو دن میں 1 سے زیادہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو 313 بار پڑھ لیں، کوئی ضروری بہت زیادہ ارجنٹ یا بہت زیادہ مشکل بنی ہوئی ہے، یا اگر آپ دن میں کئی مرتبہ یہ عمل کرنا چاہیں تو کئی مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم جتنا زیادہ عمل کرتے ہیں اتنا زیادہ فیض پاتے ہیں، جتنی زیادہ توجہ، لگن، محبت، تڑپ کر پڑھتے ہیں اتنا جلدی فیض پاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو بہت جلدی فیض پانا ہے، بہت جلدی جو ہے اپنی حاجات پوری کروانی ہے، اللہ سے اپنی بات منوانی ہے، تو دن میں کئی مرتبہ بھی عمل کر سکتا ہے، اور بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ کریں، ایسے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہے، درود و سلام پیش کر رہا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اپنی عرضی نہ چپکے دل ہی دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ پریشانی بنی ہوئی ہے، یہ حاجت ہے، آپ نظر کرم کر دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے میں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کچھ ہی عرصے میں وہ کام بن جائے گا۔ جلد بازی نہ کریں، لیکن مستقل مزاجی سے پڑھتے رہیں، اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا، وہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے کوئی بھی چیز رد نہیں کرتا، دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا، آخرت میں بھی اس کا فیض ملے گا۔ اور اگر سپوز آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ کی کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں سب بہتر ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے پڑھ لیجئے، اپنی آخرت سنورنے کے لیے پڑھ لیجئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھ لیجئے، آخرت میں کامیابی کے لیے پڑھ لیجئے، ایمان پر خاتمے کے لیے پڑھ لیجئے، نہیں تو صرف اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کے لیے پڑھ لیجئے، اور جب اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو ہدیہ کریں، اور پھر کہیں کہ یا اللہ، تو نے میری تمام حاجات پہلے ہی پوری کر دی ہیں، میری کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری کوئی حاجت نہیں ہے، میں نے بس یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی محبت میں پڑھا ہے، بس تو اسے قبول فرما لے، اس کا ہدیہ انہیں پیش کر دے، ان کی روحوں کو پیش کر دے، اور وہ سب مجھ سے راضی اور خوش ہو جائیں، اور پھر دنیا میں بھی، دین میں بھی، آخرت میں بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور محبت میں اثر آ جائے، اور میرے دین اور دنیا سنور جائیں۔ آپ صرف اس نیت سے پڑھ لیجئے تو بھی آپ کو بہت فیض، بہت برکات، بہت کرم ملے گا۔ ضروری نہیں کہ ہم نیک اعمال، اچھے اعمال صرف اپنے مطلب اور غرض سے کریں، اگر ہمارا کوئی مطلب غرض نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیجیے، اور اگر کوئی مطلب ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجات ہے تو اس کے لیے بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، پریشانیوں میں حاجات کے لیے پکارنا، اس سے دعا کرنا، اس سے مانگنا، اس کے نیک بندوں کا وسیلہ دینا اللہ عز و جل کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا کرنا قبول فرمائے۔ چند منٹ کا عمل ہے،
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک تسبیح پڑھنے میں کوئی بہت دیر نہیں لگے گی، لیکن انشاءاللہ عز و جل اس ایک تسبیح کی برکت سے آپ کے دونوں جہاں سنور جائیں گے اور آپ کا ہر عمل قبول ہو جائے گا۔ اللہ کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔